بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیوی سے کام کے 20 متعدد ضروری آداب۔ نمبر 1، میاں بیوی کو چاہیے کہ کام کے دوران بالکل برہنہ نہ ہو بلکہ چادر وغیرہ اوڑھ لیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وحشی جانوروں کی طرح ننگے نہ ہوں۔ ننگے ہو کر بیوی سے کام کرنے سے اولاد بے حیا پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ نمبر 2، بیوی سے کام کے وقت زیادہ باتیں نہ کی جائیں، کیونکہ اس عمل سے گونگی اولاد پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ نمبر 3، خاوند کو اگر احتلام ہوا ہو تو بغیر غسل کیے اپنی بیوی سے کام نہ کرے، کیونکہ ایسا کرنے سے دیوانی یا بخیل اولاد پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ نمبر 4، کام سے فراغت کے بعد میاں بیوی دونوں کو چاہیے کہ پیشاب کر لیں، نہیں تو کسی لاعلاج مرض میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے۔ نمبر 5، بیوی سے کام کے دوران کام کا سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ بیوی کی کام والی جگہ کو نہ دیکھا جائے، کیونکہ ایسا کرنے سے اندھی اولاد پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ نمبر 6، بیوی سے کام کے لیے بہترین وقت رات کا آخری حصہ ہے، کیونکہ اول شب مادہ غذا سے بھرا ہوتا ہے، جس سے مردانہ قوت میں خاصی کمی آ جاتی ہے۔ نمبر 7، بیوی سے کام کے وقت اس بات کا خیال رکھا جائے کہ منہ قبلہ کی طرف نہ ہو۔ بیوی سے کام اور قربت کے بعد اپنے عضو کو دھو لینا چاہیے، اس سے بدن تندرست رہتا ہے، لیکن یاد رہے کہ کام کے فوری بعد ٹھنڈے پانی سے نہ دھویا جائے، کیونکہ اس سے بخار یا پھر اس جگہ کا سکڑ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ نمبر 9، بیوی سے کام کے بعد فراغت کے بعد اپنے بدن کو نجاست سے دھو کر صاف کر لیں اور وضو کر لیں۔ بہتر ہے کہ کام کے بعد جلد از جلد غسل کر لیا جائے، لیکن اگر کوئی مجبوری ہو یا آخر شب میں دوبارہ کام کا ارادہ ہو تو کم از کم وضو کر لینا چاہیے، کیونکہ اس سے انسان شیطانی وسوسوں اور جنات کے شر فساد سے محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 10، بیوی سے کام کسی ایسی جگہ پر کیا جائے جہاں پر کسی غیر کی نظر نہ پڑے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص پردے میں چھپ کر بیوی سے کام نہیں کرتا، اس کے پاس سے فرشتے ایسے علیحدہ ہو جاتے ہیں اور شرمسار ہوتے ہیں، بلکہ شیطان قریب ہو جاتا ہے۔ نمبر 11، بیوی کے ساتھ کام کرنے سے پہلے بیوی سے چھیڑ چھاڑ کرنا مستحب ہے، اس لیے کہ اگر عورت کی خواہش پوری نہ ہو سکی تو اس صورت میں عورت کو رنج ہوتا ہے اور عورت اپنے خاوند سے نفرت کرنے لگتی ہے، طبی لحاظ سے دماغی مرض میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ نمبر 12، بیوی کی مرضی کے بغیر خاوند کام کے بعد اپنی منی باہر نہیں پھینک سکتا، البتہ لونڈی پر پورا اختیار ہے۔ نمبر 13، حیض و نفاس سے فراغت کے بعد بیوی سے کام کرنا جائز ہے، البتہ حیض و نفاس کے ایام میں عورت سے کام کرنا حرام ہے۔ اگر کوئی کر بیٹھے تو توبہ کرنا واجب ہے۔ نمبر 14، کسی خاوند کو 4 ماہ سے زیادہ بیوی سے علیحدہ رہنے کا اختیار نہیں، کیونکہ ایسا کرنے سے عورت کی شہوت اس کے کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے۔ نمبر 15، اگر کسی شخص کی غیر محرم خوبصورت عورت پر نظر پڑ جائے اور وہ اس کو اچھی معلوم ہو تو اسے چاہیے کہ گھر آ کر اپنی اہلیہ سے کام کرے، تاکہ جوش شہوت ختم ہو جائے اور غیر عورت کی خواہش نہ رہے۔ اگر کوئی مرد شادی شدہ نہیں ہے یا اس کے پاس بیوی نہیں ہے، شہوت غالب آ جائے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے کہ یا اللہ مجھے اس گناہ سے بچا اور مجھے اس شیطان سے جو کہ عورت کی شکل میں میرے سامنے آتا ہے۔ نمبر 16، کسی مرد اور عورت کے لیے جائز نہیں کہ جو باتیں راز کی
مرد اور عورت کے درمیان ہوئی ہو اس کا اظہار غیروں پر کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی باتیں کرنے والا یا کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شیطان دوسرے شیطان سے راستے میں ملتا ہے اور اپنی حاجت پوری کر کے چلا جاتا ہے، اس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کو کام کے لیے بلائے تو اس سے فوراً حاضر ہونا چاہیے، خواہ وہ تندور پر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو کام کے لیے بلائے اور وہ حاضر نہ ہو تو فرشتے صبح تک اس عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ نمبر 18، بیوی سے کام کرنے کی درست جگہ سامنے والا راستہ ہے۔ میاں بیوی جو بھی راستہ اختیار کرنا چاہے شریعت میں جائز ہے، جو بھی طریقہ اسے اختیار کرنا چاہیں۔ 19، اسلام ہر کام میں اعتدال کو پسند کرتا ہے۔ بہتر ہے کہ بیوی سے اتنی زیادہ کام نہیں کیا جائے کہ وہ تنگ ہو جائے اور بالکل چھوڑ نہ دیا جائے کہ میاں بیوی کی جنسی خواہش ختم ہو جائے اور اعضاء سکڑنا شروع ہو جائیں۔ نمبر 20، بیوی سے کام کرنے کا ایک اہم ادب یہ بھی ہے کہ جب تک دونوں کو فراغت اور اطمینان نہ ہو جائے الگ نہ ہوں۔ عورت کے فارغ ہونے سے پہلے الگ ہو جانا صحت کے اعتبار سے بھی مضر ہے۔